کہ فلاں خادم دعا کرے گا تو ٹھیک ہو جاؤں گی، فلاں خادم دعا کرے گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا ایمان اس مسیحا پر نہیں ہے جو شفا کا منبع ہے، جو کوڑ پر قدرت رکھتا ہے، شفا دیتا ہے۔ ہمارا جو نظریں جو ہیں یہ انسانوں پر لگی ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح اس نے سب سے پہلا کام کوڑ سے بھرا ہوا شخص فروتنی حلیمی سے یہ اس کے حضور التجا کرتا ہے، جھک جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ یہ بڑا زبردست طریقہ ہے، نمونہ ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ وہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آتا ہے۔ اگر ہم آج اس کوڑی کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کتنے عاجز ہیں، ہم کتنا خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ کیا ہمارا ایمان اس پر ہوتا ہے؟ ہمارا توکل اس پر ہوتا ہے؟ لیکن یہاں پر زبردست طریقہ اور عاجزی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ اس کے قدموں میں جھک جاتا ہے۔ جھکنا اس کا مطلب اپنے آپ کو خالی کر دینا، عاجز کر دینا۔ جب ہم جھک جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا پورا ایمان، میرا پورا توکل زندہ خدا پر ہے۔ اور اسی طرح ہم ہمارا شفا لینے کا طریقہ فرق ہوتا ہے۔ ہم جھکتے نہیں ہیں، ہم ایمان نہیں رکھتے، ہمارا بھروسہ کہ خداوند پر نہیں ہوتا، لیکن خدا کو جھکنا جو ہے یہ پسند آتا ہے۔ جب ہم جھک جاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے اندر عاجزی ہوتی ہے، فروتنی ہوتی ہے کہ میں اس کے قدموں میں آ کر اسے چھو ہی لوں گا تو اچھا ہو جاؤں گا، اچھی ہو جاؤں گی۔ جس طرح اس 12 برس کی بیمار عورت کا ایمان تھا کہ میں اس کو چھو ہی لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، یہ ایمان تھا، یسوع مسیح پر ایمان تھا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کس طریقے سے شفا لیتے ہیں؟ ہم جب گھر سے ہی جاتے ہیں تو ہمارا ایمان جو ہے یہ ڈھاما ڈول ہوتا ہے۔ ڈھاما ڈول کیوں ہوتا ہے؟ کہ اگر یہاں جائیں گے شفا مل جائے گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو دوسرے خادم کے پاس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا ایمان اس کامل کرنے والے یسوع مسیح پر نہیں ہے جو شفا کا منبع ہے، جس میں شفا نکلتی ہے۔ ہمارا ایمان اس پر نہیں ہے، ہمارا ایمان کسی انسان پر لگا ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم اس کوڑی کا طریقہ دیکھیں کہ سب سے پہلے وہ یسوع کے قدموں میں جھک جاتا ہے۔ اور کس طرح جھکتا ہے؟ بالکل اس کے قدموں کو چومتا ہے اور اس کی منت کرتا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ منت کرتا ہے، التجا کرتا ہے کہ اے خداوند اگر تو چاہے تو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا یہ ایمان تھا کہ تو کر سکتا ہے، اس کا یہ ایمان تھا کہ تو کر سکتا ہے، کیونکہ اسی ایمان کے ساتھ وہ یسوع کے پاس آیا اور بڑی زبردست طریقے سے وہ سب سے پہلے اس نے اس کو سجدہ کیا اور اسی طرح اس نے اس کی منت کر کے کہنے لگا اے خداوند اگر تو چاہے تو، کیونکہ تو کر سکتا ہے۔ اس کا ایمان جو تھا، اس کا توکل جو تھا یسوع مسیح پر تھا، وہ اپنے ایمان کو لے کوڑی جو تھے یہ جنگلوں میں بیابانوں میں رہتے تھے، وہ کسی شہر کسی علاقہ میں نہیں رہتے تھے، وہ علاقہ میں آ بھی نہیں سکتے تھے، ان کو اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اور جب کوڑ کا بیمار کہیں سے چل کر جاتا تو وہ آوازیں دیتا تھا کوڑ کوڑ کوڑ۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر کوئی انسان آ رہا ہے تو وہ ہٹ جائے، اس راستے سے ہٹ جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی یہ بیماری لگ جائے، ایسے نہ ہو کہ وہ ناپاک ہو جائے۔ لیکن وہ کہاں پر ہے؟ اب یسوع کے پاس ہے، یسوع کو اس نے چھوا ہے۔ بڑی منت کر کے کہنے لگا اگر تو چاہے تو۔ بڑی تابعداری کی ہے اس نے، خدا کی تابعداری کی ہے، جھکا ہے اس کے قدموں میں۔ اگر ہم اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیتے ہیں، گھٹنوں کے بل ہو جاتے ہیں، کیسی بھی دعا ہماری کیوں نہ ہو، کیسی بھی التجا ہماری کیوں نہ ہو، وہ سنتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میں تمہیں شفا دوں گا، میں تمہیں زندگی دوں گا۔ لیکن شرط یہ ہے ہم اس کے قدموں میں آئیں۔ یہ عالمگیر دعوت دیتا ہے، اے محنت اٹھانے والے، اے بوجھ کے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں
آرام دوں گا کیونکہ میں فروتن ہوں۔ جب ہم بھی اسی طرح خدا کی تابعداری کرتے ہوئے فروتن بن کر عاجز ہو کر اس کے قدموں میں جھک جاتے ہیں بڑے بھروسے ایمان کے ساتھ، تو ہم اپنی شفا کو لے کر جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس کی منت کی، کیونکہ کلام یہ بیان کرتا ہے کہ پس خدا کے تابع ہو جاؤ، ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ہم جب تابع نہیں رہتے، خدا ہمیں کچھ اور کہتا ہے، ہم کچھ اور کرتے ہیں، اس لیے شفا نہیں پاتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے منت کی، یہ اس کا مطلب ہے اس کا بھروسہ، اس کا توکل اس پر ہے۔ اگر تو چاہے تو، یعنی مکمل طور پر بھروسہ، پورا ایمان کہ تو کر سکتا ہے، اعتماد کے ساتھ کہ تو کر سکتا ہے، تو شفا دے سکتا ہے، تیرے پاس شفا ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کوڑی نے یقیناً سنا ہوگا یسوع کوڑ سے شفا دیتا ہے، اس نے سنا ہوگا یسوع اندھوں کو شفا دیتا ہے، اس نے سنا ہوگا اور سن کر ایمان لے آیا، کیونکہ اس نے ایمان لا کر بڑے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس کے قدموں میں جھک جاتا ہے کہ اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے جو موت کا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ کوڑی کی کوئی شفا نہیں تھی، ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کرتے تھے، لیکن یسوع کے پاس علاج تھا، یسوع کے پاس کوڑیوں کے لیے بھی علاج تھا۔ اس لیے جو اپنے آپ کو اس کے تابع کر دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، تو وہ شفا کو حاصل کرتا ہے۔